ہمارے اساتذہ کی اس نشست میں ہمارے آج کے مہمان ہیں جامعۃ الرشید کے سینئر استاد معروف مذہبی اسکالر حضرت مولانا مفتی رشید احمد خورشید صاحب۔ آئیے مفتی رشید احمد خورشید صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کی نشست کے لیے۔ باقاعدہ آغاز ہم آپ کے تعارف سے کریں گے۔ نام تو آپ کا مفتی رشید احمد خورشید یہی مکمل نام ہے یا اس کے علاوہ کوئی سابقہ لاحق اس کے علاوہ بھی ہیں؟ اور آپ کا تعلق وغیرہ کہاں سے ہے؟ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ نام میرا رشید احمد ہے، یعنی ڈاکومنٹس میں جو میرا نام ہے NIC پر ہر جگہ جو نام ہے وہ رشید احمد ہے۔ ہمارے والد صاحب کا نام ہے خورشید احمد، ٹھیک اور تو والد صاحب کی وجہ سے رشید احمد خورشید میرا نام ہے۔ اور شروع میں تو بس میں نام کے ساتھ یہی میرا نام لکھا جاتا تھا شروع میں، رشید احمد۔ بعد میں آپ یہ سمجھیں کہ تھوڑا سا پہچان پیدا کرنے کے لیے کہ رشید احمد نام ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے ہیں، ہمارے ظاہر بڑے حضرات، خود ہمارے حضرت والا کا نام تھا، تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کو الگ کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں بھی آسانی ہو، کسی کو کنفیوژن بھی نہ ہو، تو میں نے اس کو رشید احمد سے رشید احمد خورشید کر دیا، تو ہمارے والد صاحب کا نام بھی اس میں آ گیا۔ تعلق ہمارا بیسک اصل تعلق سوات سے ہے، اچھا، KPK سے، لیکن پیدائش ہماری کراچی کی ہے، گھر بھی ہمارا کراچی میں ہے، تو ہم نے پڑھا بھی یہیں ہیں، پلے بڑے بھی یہیں ہیں، پوری فیملی خاندان بھی ہمارے تقریباً آپ سمجھیں 90-95% ہمارا جو خاندان ہے وہ بھی سارا یا کراچی میں یا سندھ کے مختلف شہروں میں۔ باقی جو ابتدائی تعلیم ہے تو میں نے حفظ کا آغاز کیا تھا دارالعلوم صفہ میں، سعید آباد میں، ہمارا جو گھر ہے وہ بلدیہ ٹاؤن میں۔ پھر وہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ میں بھی تھا، ساتھ میرے بھائی بھی تھے بڑے، اچھا، تو کچھ سختی وقتی وہاں پہ زیادہ تھی، جیسے ہوتا ہے یوزولی حفظ کی کلاسوں میں۔ تو ہمارے والد صاحب شروع سے اس چیز کے بڑے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس پہ بہت کلیئر تھے اس معاملے میں کہ بھئی مدرسے میں مار پیٹ اور یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ، اور اس پہ کئی دفعہ ان کی بہت بحث بھی ہو جاتی تھی، اور اس زمانے میں تو یہ ایک کلچر تھا، اور اس کو ایک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بغیر جو پڑھے گا وہ تو صحیح پڑھے گا، کامیابی نہیں ہو سکتا۔ وہ مشہور کیا ہوا تھا نا کہ قاری صاحب کا ڈنڈا جہاں لگ جائے گا جہنم کی آگ، تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہو سکتا ہے قاری صاحب پر اس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جائے یا ہوگی یا نہیں ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال پھر یہ تھا، پھر والد صاحب نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ دوسرا ایک مدرسہ ہے ہمارے ہاں جامع اشاعت القرآن کے نام سے، تو وہاں ہمارا ایڈمیشن کروایا، میرا بھی میرے بڑے بھائی کا بھی، تو وہاں پھر ہم نے حفظ مکمل کیا، وہیں پھر ہم نے ثانیہ تک سبق پڑھا، اعدادی اول اعدادی دوم اس زمانے میں ہوتا تھا، آج کل شاید وہ مدارس میں وہ سسٹم شاید کچھ مدارس میں ہو، تو پہلے 2 سال فارسی پڑھائی جاتی تھی، وہ ہم نے پڑھی، پھر اولیٰ ثانیہ، اور اس کے بعد پھر ثالثہ کے لیے پھر ہم صفہ آ گئے تھے، وہاں ثانیہ سے آگے پڑھائی نہیں تھی، تو سادسہ تک میں نے دارالعلوم صفہ میں پڑھا، اور پھر وہاں سے جب سادسہ پڑھنے کے بعد میں دارالعلوم کراچی گیا، سابعہ اور دورہ حدیث میں نے دارالعلوم کراچی میں پڑھا، تو جو میری فراغت ہے وہ دارالعلوم کراچی کی، اور اس کے بعد جو تخصص ہے، تخصص فی الافتاء، وہ میں نے جامعۃ الرشید میں کیا ہے، اور تخصص فی الافتاء کے بعد یہاں 1 سال انگلش لینگویج کورس ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، تو وہ انگلش لینگویج کورس میں نے کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے تدریس وغیرہ کا آغاز۔ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق پشتون فیملی سے ہے، تو دیگر قوموں کا ہو یا نہ ہو، لیکن پشتون فیملی کا تو یہ بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ شاید ہی کوئی اس طرح کی مثال مل سکے کہ وہ اتنی نستعلیق اردو بول سکیں، تو یہ آپ کے اندر وصف کیسے آیا کہ آپ کی اتنی شستہ اور اتنی بہترین اردو بولنا، اور پھر اسی کی وجہ سے آپ کے مواعظ اور خطبات وغیرہ کا بھی مشہور ہو جانا، یہ کہاں سے سلسلہ ہوا؟ دیکھیں، نستعلیق اردو کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ جو کراچی والی اردو ہے، وہ کراچی والی اردو ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہم پلے بڑے کراچی میں، پھر یہ کہ ہم نے جس مدرسے میں پڑھا ہے نا، جس میں نے بتایا اشاعت القرآن جس مدرسے میں ہم نے پڑھا ہے، تو وہاں ہمارے جتنے دوست ہیں، ہماری جتنی گیدرنگ تھی، وہ ساری اردو سپیکنگ ہمارے دوست ہیں، تو ہم وہیں انہی کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اسی ماحول میں، تو وہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ اردو میں کچھ نہ کچھ کہا کی کہ مسائل تو ہوتے ہی ہیں، تو جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہم نے کی، جیسے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں نا
میرے پاس موبائل ہے، تو پٹھان کہتے ہیں میرے ساتھ موبائل ہے، تو پاس کو ساتھ بولتا ہے. اس طرح کی کوئی غلطی جب ہم کرتے تھے نا تو وہ دوست ہنستے تھے، ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ پٹھان ہے، اس کو اردو نہیں آتی. تو وہ انہوں نے غلطیاں نکال کے نا ہماری اردو ٹھیک کی ہے. وہ تو ویسے ہی گپ شپ میں کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہماری اردو اس سے بہت بہتر ہو گئی. تو یہ اصل ماحول کا اثر ہے کہ کراچی میں رہنے کی وجہ سے. نکتہ چین شوق سے میرے عیب نکال، کیونکہ جب عیب نکل جائیں تو ہنر بچتا ہے. ہاں تو بس یہی اصل، یعنی ٹھیک انہوں نے اصل میں ہماری اردو ٹھیک کی. اور یہی شاید وجہ ہے، آپ شاید یہ آگے پوچھیں بھی تو میں یہیں ویسے ہی کلیئر کر دیتا ہوں. اکثر یوٹیوب فیس بک پہ نا لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے کیا لگتے ہیں، بہت زیادہ لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور میں 2-3 کلپ اس پہ آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ میں ان کا کچھ نہیں لگتا. یعنی رشتے کے لحاظ سے ایک اسلامی رشتہ ہے مسلمان ہونے کا، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے. باقی یہ کہ وہ بھی جامعۃ الرشید میں پڑھاتے ہیں، میں بھی یہاں پڑھاتا ہوں. تو وہ جو زیادہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے وہ شاید 2-3 وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو شاید جو فیس کا ہمارا آپ یہ کہہ لیں داڑھی جیسے یہاں ہلکی ہے تھوڑی، ان کی بھی اسی طرح کی ہے. دوسرا شاید لوگوں کو زیادہ جو لگتا ہے وہ اردو کے ایکسنٹ کی وجہ سے لگتا ہوگا، یار ان کا اردو کا ایکسنٹ بھی وہی ہے، ان کا اردو کا ایکسنٹ بھی یہی ہے. تو بیسکلی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو اردو کا ایکسنٹ ہے یہ کراچی کا اردو کا ایک لہجہ ہے. صحیح. تو اس اردو میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو لوگوں کو شاید یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری ہے، کچھ ہے. آپ نے کوئی عصری تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ عصری تعلیم اس وقت جب ہم شروع میں درس نظامی ہم پڑھ رہے تھے اس وقت تو عصری تعلیم کا ایسا کوئی رواج نہیں تھا. ہمارے والد صاحب ہمیں شروع سے یہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ دینی تعلیم بھی حاصل کرو، اور میرا اصل مقصد تمہیں دینی تعلیم دلوانا ہے، لیکن اسکول ساتھ ساتھ پڑھیں. لیکن اس وقت کے ماحول میں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں تھی کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اسکول پڑھے. تو میں نے میٹرک کیا تھا جب میں درجہ سابعہ میں تھا دارالعلوم کراچی میں. صحیح. اس وقت میں نے میٹرک کیا تھا، وہ بھی سمجھے چھپ کے کیا تھا. مطلب دارالعلوم میں بھی اجازت نہیں تھی شاید اس کی. اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو کنٹینیو رکھا باقاعدہ اپنی ریگولر اسٹڈی کو. تو الحمدللہ 2020 میں نے پھر کراچی یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے. وہ سارا ریگولر میں نے پڑھا اور الحمدللہ 2020 میں میری پی ایچ ڈی مکمل کی. تو آپ کے نام کے ساتھ جو ڈاکٹر لگتا ہے یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے؟ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. بعض لوگ مجھ سے نسخے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر میں درد ہے کوئی دوائی بتا دیں، تو میں ان کو بتاتا ہوں میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. پی ایچ ڈی کا آپ کا مقالہ کس موضوع پر تھا؟ آپ نے پی ایچ ڈی کا جو میرا موضوع تھا، میں نے اصل میں جو میں ایم فل میں انرول ہوا تھا 2014 میں انرول ہوا تھا جی. اور اس کے بعد پھر ہم نے جب پی ایچ ڈی پہ کام شروع کیا تو اس زمانے میں یہ حلال کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ایک نیا ٹاپک تھا اور اس پہ ریسرچ بھی اس کی ضرورت بھی تھی. تو مجھے خود اس طرح کی چیزوں کا شوق ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز ہو اس پہ ریسرچ کی جائے. تو میرا موضوع بیسیکلی حلال سے ریلیٹڈ تھا. صحیح. میرا موضوع یہ تھا، مختصر پہلے بتا دیتا ہوں پھر پورا بتا دیتا ہوں. مختصر یہ کہ اجزائے ترکیبی کا شرعی معیار، اور پورا عنوان یہ تھا کہ معقولات، مشروبات، ادویات اور کاسمیٹکس میں اجزائے ترکیبی کے شرعی معیارات. صحیح. یعنی حلال حرام انگریڈینٹس کون سے ہیں، کن انگریڈینٹس کو ہم کہیں گے یہ حلال ہیں، اس کی وجہ سے کون سی پروڈکٹ حلال ہوگی کون سی حرام. اس پہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، وہ تقریباً کوئی 650-700 صفحات کا. اچھا. آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے؟ بہت زیادہ پڑھنے والے تھے، پوزیشن ہولڈر تھے، یا ممتاز تک سمجھتے تھے کہ کافی ہے، یا ساتھ شرارتی طبیعت کے بھی تھے؟ وہ آپ کا زمانہ کیسا گزرا ہے؟ دیکھیں پڑھائی کے دوران ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ پڑھاکو تھے ہم. صحیح. لیکن بہت نکھٹو بھی نہیں تھے. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے کہ لوگ کہتے تھے بھائی یہ ذہین ہے، تھوڑا سا پڑھتے ہیں یہ آگے نکل جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ اپنی روٹین میں جو پڑھائی ہے ناغے واغے ہم نے بہت کی، چھٹیاں ہم نے بہت کم کی ہیں. وجہ اس کی کہ شروع سے اساتذہ نے یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ بھائی چھٹی نہیں کرنی. آپ طبیعت ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اگرچہ ہم تو ابھی اپنے طلبہ کو بہت سہولت دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سیرت سنت کو سامنے رکھیں، جو چیز سیرت سنت کے مطابق ہے اس پہ عمل کریں. ہمیں تو یہ کہا گیا بھائی نہ شادی میں جانا ہے، نہ کسی کے ولیمے میں جانا ہے، نہ بس پڑھائی ہے تو آگے پڑھائی کریں، اور کسی چیز کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور ہم نے اپنا یہ مزاج بنا لیا تھا، تو اس وجہ سے غیر حاضریاں وغیرہ یہ تو ہم نے نہیں کی. باقی پڑھائی کی حد تک یہ ہے کہ نارمل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بس یہ امتحان کے دن آتے تھے تو پھر اس میں تیاری ویاری اچھی کر لیتے تھے. تو الحمدللہ جو نمبرات تھے وہ میرے صحیح رہے. دور حدیث میں جو میرے نمبر ہیں وہ 557 نمبر ہیں. 92%. یہ تو پھر صحیح نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا ہے.
تو بس اس طرح ہم اس میں پڑھتے رہے. اور جو مدرسے میں آپ سمجھیں کبھی تیسری پوزیشن, کبھی چوتھی پوزیشن, کبھی دوسری, اس طرح کا وہ ہمارا چل رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اب کچھ تھوڑے بہت شرارتی بھی تھے طالب علمی کے زمانے میں, کوئی شرارت کی ہو یا ویسا ہی کوئی قابل ذکر واقعہ جو یاد ہو آپ کو؟ یار شرارتی ایسا کوئی خاص, بس یہ ہے کہ جب ہم حفظ کر رہے تھے نا صفا میں, دارالعلوم صفا میں اس وقت بہت چھوٹا تھا, اور میں شاید اس شرارت کو منسوب کروں اپنے بڑے بھائی کی طرف. وجہ اس کی ہے کہ شاید میں اس وقت اتنا سمجھدار نہیں تھا. وجہ اس کی ہے کہ میں نے جب اپنا حفظ مکمل کیا ہے اس وقت میری عمر 7.5-8 سال تھی. اچھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب میں نے حفظ شروع کیا ہوگا تو میری عمر شاید 5-6 سال ہوگی. تو ہم وہاں پڑھتے تھے, تو والد صاحب نے ہمیں وہاں رہائشی داخل کروایا تھا, اور مجھے اصل میں ابو نے داخل کروایا تھا بڑے بھائی کے لیے کہ یار اس نے حفظ کرنا ہے, اس کا اکیلے دل نہیں لگے گا, تو چلو دل لگنے کے لیے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ, ویسی گریوی کے طور سے. اچھا, جسے میں نے بتایا اس زمانے میں سختی تھی وہاں, تو بڑا بھائی جب ایسی کوئی چیز ہوتی تھی, کوئی مار پیٹ, تو وہ کہتا تھا بھاگتے ہیں یار, یہاں تو رہنا مشکل ہے. تو بس یہ کہ 2-3 دفعہ ہم بھاگے ہوں گے وہاں سے. وہ بھاگتے ایسے تھے جیسے ناشتے, فجر کے بعد پڑھائی شروع ہو جاتی تھی, پھر 7:30-7 بجے وقفہ ہوتا تھا ناشتے کا, تو ناشتے کے لیے آدھے گھنٹے کا بریک ہوتا تھا, تو جیسے ہی بریک ہوتا تھا ہم وہاں سے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم گارڈن چڑیا گھر جو زو ہے وہاں بلدیہ سے بسوں میں چڑھ کے ادھر ادھر, اتنے ہمیں رستے بھی معلوم نہیں تھے, ظاہر ہے چھوٹے تھے, وہاں چڑیا گھر میں گھومتے رہے. پھر کسی ایک رشتہ دار کے گھر, ظاہر ہے پتہ تھا آپ گھر جائیں گے تو گھر میں پٹیں گے, مدرسے میں جائیں گے تو مدرسے میں پٹیں گے. تو بس یہ شرارتیں تھیں زیادہ ہے, اور اس طرح کی کوئی خاص ایسی چیز جیسے بعض لوگوں کیا ہوتا ہے نا کہ اساتذہ کو کوئی تنگ کیا ہو, کوئی ایسی خاص مجھے ایسی چیز یاد نہیں ہے. آپ نے نسبتاً متنوع مدارس میں پڑھا ہے, بہت سارے آپ کے اساتذہ رہے ہوں گے, تو کوئی استاد ہر انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے, اور وہ بعد میں آخر وقت تک یا ابھی تک یاد رہتا ہے, رابطہ بھی ہوتا ہے, یا اس طرح کے کوئی آپ کس طرح کے کوئی استاد رہے ہوں جن کا آپ اپنی زندگی میں بہت اہم کردار سمجھتے ہوں؟ دیکھیں 2-3 اساتذہ ہیں ایسے جن کا میں سمجھتا ہوں بہت اہم کردار ہے. صفا کی اگر میں بات کروں تو وہاں سب سے زیادہ سبھی ہمارے اساتذہ ہیں, سب سے ہی ہم نے پڑھا ہے, ظاہر ہے مختلف فنون پڑھیں, لیکن سب سے زیادہ جو مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے, ہماری جو رہنمائی کی ہے وہ مولانا قاضی اسامہ صاحب تھے دارالعلوم صفا میں. ابھی وہ معہد الخلیل میں استاد ہیں. عربی جو ہم نے سیکھی ہے, یا جو عربی میں کسی حد تک گفتگو کر سکتا ہوں, یا میں معہد میں یہاں پڑھا رہا ہوں, یا جو بھی عربیت کے حوالے سے جو بھی ہم نے کام کیا, یہ بنیادی ذوق ہمارا انہوں نے ہی پیدا کیا. اس وقت وہ ہمیں جب ثالثہ رابعہ میں تھے, ہمیں نفحۃ العرب بھی انہوں نے پڑھائی, مقامات بھی انہوں نے پڑھائی, معلقات بھی انہوں نے پڑھائی, معلم الانشاء, ساری کتابیں ہم نے ان سے پڑھی. ٹھیک ہے. تو وہ ہم سے مستقل بنیادوں پر عربی میں مضمون لکھوانا, عربی میں تکلم کروانا, پھر عربی بزم کا آغاز کیا کہ بھئی خطابت عربی میں کریں. تو ظاہر ہے اس عربی نے مجھے بہت فائدہ دیا, اب تک میں اس کا فائدہ حاصل کر رہا ہوں. تو ایک تو ان کی شخصیت ایسی تھی. پھر دارالعلوم میں اگر میں بات کروں تو دارالعلوم میں بھی ماشاءاللہ سارے بڑے اساتذہ ہیں, لیکن سب سے زیادہ مجھے جو فائدہ ہوا وہ مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے ہوا, کہ وہ جس طریقے سے تربیت کرتے تھے اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں جس طرح تربیت کرتے تھے. وہ جب شروع میں تشریف لاتے تھے نا تو فرماتے تھے کہ یہ میرے سامنے 400 علماء نہیں 400 مذاہب بیٹھے ہوئے ہیں. طلباء کو کہتے تھے. پھر کہتے تھے مولوی صاحب آپ کا الگ مذہب ہے, آپ کا الگ مذہب ہے, آپ کا الگ مذہب. ہم حیران ہوتے تھے کیا مطلب اس کا. پھر فرماتے تھے کہ میں جو مذہب تمہیں پڑھاؤں گا اس کا نام ہے اسلام. اچھا. پھر کہتے تھے جب میں تمہیں اسلام پڑھاؤں گا تمہیں بہت تکلیف ہوگی. اگر آپ نے اسلام پڑھنا ہے تو دارالعلوم میں رہو, اور اگر کوئی اور مذہب پڑھنا ہے تو یہاں سے تشریف لے جائیں. تو ہم حیران ہوتے تھے کیا مطلب اس کا, ہم سارے ہی مسلمان ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے بخاری شریف پڑھانا شروع کی, اور بیچ بیچ میں وہ بتاتے تھے مولوی صاحب آپ تو اس چیز کو دین سمجھتے ہیں, دیکھیں دین میں تو یہ ہے, بخاری کی حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے شیخ راشد صاحب ہیں نا, وہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ جب استاد جی پڑھا رہے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پتھر اٹھا کے نا ہمارے سر پہ مار, یعنی وہ نظریات ہمارے ایسے ہٹ ہو رہے ہوتے تھے, غلط نظریات. تو ان سے بہت کچھ یعنی مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اور پھر جامعۃ الرشید میں جب میں نے تخصص کیا تو ظاہر تخصص ہم نے مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم کے پاس کیا ہے. تو ان سے بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا, انہوں نے بہت رہنمائی کی, بہت سرپرستی کی.
اور صرف تخصص کی حد تک نہیں, مختلف مجھے کورسز کروائے ڈیزائننگ کے, لینگویجز کے, پھر اس کی پریکٹیکل جیسے انٹرنشپ آپ کہہ لیں, مختلف جگہوں پہ انٹرنشپ کروائی, بہت زیادہ مسلسل رہنمائی سرپرستی کرتے رہے. ایون کہ میڈیا میں جب میں آیا, میڈیا کے حوالے سے وقتاً فوقتاً گائیڈ کرنا کہ بات کیسے کرنی ہے, دلیل کیسے دینی ہے, بیٹھنا کیسے ہے, دیکھنا کیسے, ایک ایک چیز وہ گائیڈ کرتے رہے. تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ان سے میں نے بہت زیادہ, یعنی اگر عملی زندگی کی میں بات کروں, پریکٹیکل لائف میں انگلی پکڑ کے جس کو کہتے ہیں نا چلانا, اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. اور ایز اے ہول میں اگر اداروں کی بات کروں تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو عملی زندگی ہم نے سیکھی, ہم نے جامعۃ الرشید میں سیکھی ہے. خیر مفتی ابوالبابا صاحب بھی جامعۃ الرشید میں تھے, اور یہیں کا آپ سمجھیں ایک فیض تھا. تو یہاں جو چھوٹوں کو آگے بڑھانے کا جو ایک کلچر ہے کہ جو چھوٹا ہے اس کو آگے بڑھائیں, اس کی حوصلہ افزائی کریں, اور میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا, آگے بڑھانا. تو حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ الحمدللہ ایک طویل عرصے سے جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے عملی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. آپ کی فراغت کس سال میں ہوئی تھی؟ میری دور حدیث سے فراغت 2009 میں ہوئی ہے. اور پڑھنا شروع میں پہلی مرتبہ مدرسے جب گئے تھے وہ کون سا سال تھا؟ میرا جو, یعنی میں نے آپ کو بتایا, مجھے تو صحیح یاد نہیں, آپ سمجھیں 10 سال تو یہ ہو گئے نا. 10 سال تو ہم نے درس نظامی پڑھا ہے, تو آپ سمجھیں 1999 سے ہم نے درس نظامی پڑھنا شروع کیا. تو 1999 سے پہلے آپ 2-3 سال حفظ کے لگا لیں. 96 سے 90 کی میری پیدائش ہے. اچھا, تو 90 سے آپ آگے لگا لیں 95 96 نہیں, 5 سال یا 6 سال کو مجھے پڑھنا شروع. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے درس نظامی مکمل پڑھا, مختلف کتابیں پڑھی, تو انسان کی طبیعت یا ذہن کی جو سمت ہوتی ہے یا ذہن کی جو پسند ناپسند ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے, تو اس تناظر میں کوئی ایسی کتاب تھی یا کوئی ایسا مضمون یا فن تھا کہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند نہ ہوتا ہو, یا آپ کا دل کرتا ہو کہ یار اس کتاب کا سبق نہ ہی آئے تو بہتر ہے, اور اس کو پڑھنا آپ کو مشکل لگتا ہو؟ ہاں, فن شرح تہذیب جب ہم نے پڑھی تھی منطق کی, منطق کی فن کے طور پہ بات نہیں کر رہا, شرح تہذیب جب ہم نے پڑھی تھی نا, وہ کتاب مجھے بہت عجیب, یعنی مشکل لگ گئی. ایسی کتاب لگی تھی کہ سمجھو اس نے ہمارا جینا آرام کیا. کچھ ہمیں سمجھ میں آتا نہیں تھا کہ کیا ہے شرح تہذیب میں, کیا نہیں ہے, اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں نصاب میں شامل کی ہے. تو وہ کتاب ایسی تھی. ابھی آپ کے سوال کرنے سے میں نے تھوڑا دماغ دوڑایا تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ اس ہمیں کتنی تکلیف دی میں نے آپ کی تکلیف تازہ کر دی. تو وہ کتاب ایسی تھی جو مجھے یاد. ایسی کتاب جو بہت پسند ہو, یا ایسا مضمون جو بہت پسند ہو, جس کا پڑھنے کا بہت شوق ہو؟ اچھا, طبی طور پر جو کتابیں مجھے, یعنی جو جیسے یہ کتابیں نا مختصر المعانی, توضیح تلوی, اور اس اسلوب کی جو علامہ تفتزانی کی جو کتابیں ہیں, اس طرح کی کتابیں پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا. اچھا, مزہ اس معنی میں کہ مشکل ہوتی تھی لیکن سمجھ میں, یعنی اس کو اس پہ بحث کرنا, اس کو سمجھنا, سمجھانا, اس کی گہرائی میں جانا, اس میں مزہ آتا تھا. تو میں عموماً جب پڑھتا تھا تو تکرار بھی ان کتابوں کا کرواتا تھا, اور مجھے ویسے ہی شوق تھا کہ اس طرح کی جو مشکل چیزیں اس کو سمجھیں. تو یہ ایک تھا. باقی فقہ کی جو کتابیں اور یہ جو کتابیں, اس میں میرا زیادہ رغبت رہی. باقاعدہ تدریس آپ نے کب سے شروع کی؟ باقاعدہ تدریس آپ سمجھیں 2010 میں میں نے تخصص کیا, 11 میں انگلش لینگویج کورس کیا, اور 11 سے ہی جب نیا سال آپ کہیں شروع ہوا, 2011 یا 12 سے آپ سمجھیں میں نے تدریس کا آغاز کیا. آپ نے صرف جامعہ میں کی ہے یا دیگر کسی مدرسے میں بھی کی ہے؟ مدرسوں کے اعتبار سے تو میں نے جامعۃ الرشید میں ہی تدریس کی ہے. ایک آدھ جیسے ہوتا ہے نا, ہاں جامعہ بنوریہ میں 3-4 سال پڑھاتا رہا تخصص والوں کو. تو آپ سمجھیں یہ بات ہوگی کوئی 2014, 15, 16 کی. 3-4 سال میں وہاں تخصص کے الافتاء والوں کو پڑھاتا رہا, اور اس کا یہ تھا کہ میں یہاں سے جب فری ہو جاتا تھا مغرب میں عصر میں, تو یہاں سے جاتا تھا, پھر مغرب عشاء کے بعد وہاں تخصص والوں کو پڑھاتا تھا. باقی جو میری زیادہ تدریس رہی ہے وہ جامعۃ الرشید میں شروع سے, یعنی تدریس میری یہی ہے باقاعدہ, جس کو آپ تدریس کہتے ہیں. باقی اگر کہیں جانا ہوا تو ویسے پارٹ ٹائم. البتہ یونیورسٹیز میں مجھے پڑھانے کا موقع ملا ہے. پی ایف کیٹ جو کراچی کی ایک یونیورسٹی ہے مشہور, میں نے 2015 میں اس میں وزٹنگ لیکچرر کے طور پر پڑھانا شروع کیا. اچھا, اس میں پڑھایا. پھر کچھ عرصے بعد اقرا یونیورسٹی میں نے جوائن کی. اقرا یونیورسٹی میں تقریباً 3-4 سال میں نے پڑھایا. جو نارتھ کیمپس تھا اس میں بھی, نارتھ ناظم آباد کیمپس میں بھی, اس میں پڑھاتا رہا. پھر ہمارا جب بورڈ بن گیا مجمع العلوم الاسلامیہ کا, تو اس وقت حضرت استاد صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی
ظاہر ہے یہاں جو تدریس ہے وہ 1 بجے تک ہے, 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے تو میں 1 بجے تک پڑھاتا تھا, پھر یونیورسٹی چلا جاتا تھا. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی آپ یونیورسٹی چھوڑ دیں اور آپ فل ٹائم اب یہاں آ جائیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. میں نے کہا حضرت جیسے آپ کا حکم ہو. تو یہاں آنے کے بعد اب یہ ہے کہ الغزالی یونیورسٹی میں ایم ایس کی 1-2 کلاسیں میرے پاس, وہ میں پڑھا رہا ہوتا ہوں. ایک اور مدرسے میں 2 یونیورسٹیز میں اور پھر جامعہ میں اس متنوع تدریس کے بعد جامعہ میں تدریس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کوئی امتیاز نظر آتا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ جامعہ تشریح کا طریقہ تعلیم, جامعہ کی تدریس, ساری چیزیں بہت مختلف ہیں, جامعہ رجال کار پیدا کرتا ہے, تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہاں پہ پڑھانا, یہاں پہ پڑھنے والے بچے, مائنڈ سیٹ, ساری چیزیں مختلف ہیں؟ ہاں, اس کا دیکھیں جامعہ رشید کا جو مزاج اور انداز ہے نا, بہت سے تعلیمی اداروں میں گھٹن کا ماحول ہوتا ہے. گھٹن کا ماحول یہ ہے کہ بندے کے پیچھے بندہ لگایا ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک اور بندہ لگایا ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک اور بندہ لگایا ہوا ہے, اور بہت ہی ایک لگے بندھے انداز میں آپ کو چلنا پڑتا ہے. آپ اپنا دماغ استعمال نہیں کر سکتے کہ یار میں تھوڑی سی اس میں کوئی کریٹیوٹی لے آؤں, کچھ تھوڑا سا اپنا چینج کر کے کچھ پڑھا دوں. یہاں جو مجھے سب سے بہتر چیز لگی وہ یہ لگی کہ بھائی آپ کو ایک کام دے دیا ہے کہ بھائی یہ کتاب آپ نے پڑھانی ہے, یہ اس کی مقدار خواندگی ہے, ہر مہینے میں اتنا سبق آپ نے پڑھانا ہے, اور آپ کو ایک اسلوب بتا دیا, اور پھر آپ کو ایک اوپن پلیٹ فارم دے دیا کہ بھائی اب آپ کو جو بہتر طریقہ لگتا ہے آپ اس کو اس طرح پڑھانا شروع کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً یہاں پر جو ٹریننگز ہوتی ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہم نے جامعہ میں کتنی کوئی 20 ٹریننگ اٹینڈ کی ہوں گی مختلف چیزوں پر, کیسے پڑھانا ہے, طلباء کی نفسیات کیا ہوتی ہیں, کلاس روم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. ہمارے ہاں بہت سے تعلیمی اداروں میں تو یہ مزاج ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں شارٹ کورسز ہوتے ہیں نا, چھٹیوں میں شعبان رمضان میں دورے ہوتے ہیں, تو کئی اساتذہ سے ہم نے سنا کہ یار یہ دوروں ووروں سے کچھ نہیں ہوتا, جس نے 8 سال میں کچھ نہیں پڑھا وہ 2 مہینے میں کیا پڑھ لے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں, جو بوٹ کیمپ ہوتے ہیں, 10 دن کا کورس, 8 دن کا کورس, آپ جب اپنے آپ کو اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ اب 8 سال میں نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا, اب مجھے اور کوئی چیز نہیں سیکھنی, سب کچھ میں سیکھا ہوں, میں سمجھتا ہوں اس سے تو بڑی کوئی جہالت نہیں ہے. تو یہ جو ایک ہم نے یہاں ماحول دیکھا نا, اچھا پھر یہ چیز ہم نے جامعہ میں دیکھی, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایکسٹرا آرڈینری ہے, اور واقعتاً یہ غیر معمولی چیز ہے کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ اساتذہ اپنے طلباء سے بھی پڑھتے ہیں, ان کو اس میں کوئی حیا شرم وہ نہیں ہوتی کہ یار میں اپنے شاگرد سے کیوں پڑھوں. ہم نے خود مفتی ابوالبابا صاحب کو دیکھا, کئی اساتذہ کو میں نے دیکھا کہ بھائی جس طالب علم کو کل تک پڑھا رہے تھے, ابھی کوئی فن اگر اس کو آتا ہے اس کے سامنے جا کے دوزانہ ہو کر بیٹھ جائیں گے بھائی یہ مجھے پڑھا رہا ہے. اور مدارس میں یا اور تعلیمی اداروں میں تو ہر ایک کا ایک سٹیٹس ہے بھائی, اب اگر وہ اس لیول پہ پہنچ گیا اب وہ اس سے نہیں پوچھے گا. ایون کہ اب تک ہم جامعہ میں ہدایت پڑھا رہا ہوں, مختلف کتابیں, کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, ہم اپنے اساتذہ کے پاس ابھی بھی جا کے پوچھ لیتے ہیں, استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ذرا ہمیں سمجھا دیں. تو یہ جو ہم نے ماحول دیکھا ہے نا کہ یہاں سیکھنے سکھانے کا جو ماحول ہے, اب مثال کے طور پر میرے یہاں کئی اساتذہ ہیں, لیکن کل کو اگر میں کسی موضوع پر مثلاً سیرت کے موضوع پر ٹریننگ کروانے جا رہا ہوں یا کسی خاص موضوع پر, تو جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ بھی آگے بیٹھ جائیں گے. اور ہم نے اپنے بڑے استادوں کو اس طرح دیکھا, بار بار دیکھا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے, آپ کو ایک سرٹین لمٹ کے اندر آزادی دی گئی ہے, ایک ماحول دیا گیا, پھر مسلسل آپ کی سکلز کو, صلاحیتوں کو بہتر کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے, اور تعلیمی اداروں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اس سسٹم. آپ نے گھٹن والی بات کی. آج کل نا جو یعنی کہ ایک انقلابی ذہن یا جنزی کہہ لیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک لگا بندہ نظام ہے جس میں سوال کی اجازت نہیں دی جاتی اسٹوڈنٹس کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہاں اپنے طلباء کو وہ سوال کی اجازت آپ دیتے ہیں, اور دیگر اساتذہ کے ہاں بھی یہ رجحان پایا جاتا ہے, یا یہاں پہ وہی لگا بندہ نظام ہے؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے. یہاں تو دیکھیں ہم تو بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں سوال کی. میں نے تو آپ کو شاید یہ سن کر عجیب سا لگے گا, تھوڑا سا روٹین کے ہٹ کے چیز ہے, میں ابھی ہدایت ثانی پڑھا رہا ہوں, تو میں نے طلباء پہ یہ لازم کیا ہوا ہے. عام طور سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ طلباء اگلے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں, پچھلے سبق کا تکرار کرتے ہیں. میں نے طلباء پہ یہ لازم کیا ہوا ہے کہ کل ہم نے جو سبق پڑھنا ہے آپ رات کو اس کا تکرار کر کے آئیں گے. اچھا, مطالعہ نہیں, تکرار. پہلے یعنی تکرار کے لیے مطالعہ تو ضروری ہے. اگلے سبق کا جب آپ تکرار کروانے جا رہے ہیں جو آپ کو استاد نے پڑھایا بھی نہیں ہے, تو مطالعہ کیے بغیر کیسے تکرار کروائیں گے؟ اور میں ان سے پوچھتا ہوں ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن, بھائی تکرار کیا ہے اگلے سبق کا جو میں ابھی پڑھانے جا رہا ہوں؟ یہ میں کیوں کرتا ہوں؟ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ جب یہ رات کو مطالعہ بھی کریں گے, پھر اس کا تکرار بھی کر لیں گے,
اس میں اچھی طرح ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے سوال کیا کرنا ہے صحیح, اور کہاں کہاں ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور کہاں کہاں میرے دل میں کوئی دماغ میں کوئی اشکال اعتراض آ رہا ہے, تو صحیح سے یہ آپ سمجھیں اعتراض اشکال سوال تیار کر کے لائیں, ٹھیک ہے, پھر ہم جواب دیں گے تو مزہ بھی آئے گا نا کہ یار انہوں نے کوئی سوال کیا. اور اگر مطالعہ نہیں کیا ہوا ویسے اٹھ کے اگر طالب علم سوال کرے نا, ویسے بے ڈھنگے سوال ہو. کہتے ہیں نا ایک طالب علم سوال نہیں کرتا تھا, استاد نے کہا بھائی تم بھی کبھی سوال کیا کرو. تو ایک دن پڑھا رہا تھا کہ بھائی جب غروب آفتاب ہو جائے تو روزہ افطار کر لیں. تو اس نے کہا تھا, استاد نے کہا سوال کرو, تو اس نے کہا کہ اگر غروب آفتاب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے کہا آپ چپ ہی ٹھیک ہے. جب مطالعہ نہیں ہوتا نا تو پھر طلبہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. مطالعہ تکرار کروا کے ان کو حاضر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی سوال کریں ڈھنگ والا سوال. تو ہم تو بہت ابھی جیسے ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں سیرت کورسز کروانے کے لیے, تو ہم ہر جگہ جا کے ان کو بڑا اوپن فورم دیتے ہیں, بھئی آپ سوال کریں, اور ان کو اس چیز کی بار بار تلقین ترغیب کر دیتے ہیں. صرف مدرسے میں نہیں, مسجد میں جب آپ بیان کر رہے ہیں لوگوں کو موقع دیں سوال کرنے, اس لیے کہ آج کے دور میں آپ سوال لیے بغیر لوگوں کی نفسیات بھی نہیں جان سکتے, مطمئن بھی نہیں کر سکتے. میرے اگلے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ نے یعنی کہ جب درس نظامی آپ کا مکمل ہوا تو اس کے بعد کیا ایک محرک یا سبب تھا جس کی وجہ سے آپ جامعۃ الرشید آئے؟ یعنی کہ دارالعلوم کا اپنا تخصص بھی بہت معروف ہے, دیگر بہت سارے ادارے ہیں, جامعۃ الرشید ہے. اس کے بعد آپ کا بہت بڑا ایکسپوئر ہے, آپ چینلز پر بھی گئے, آپ کی ذاتی پروفائل بہت مضبوط ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ جامعہ کی انفرادیت کی وجہ سے, مخالفتوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ کو دیگر جگہوں سے آفرز بھی آئی ہوں گی, اچھی آفرز آئی ہوں گی. تو پھر وہ کیا سبب اور محرک ہے کہ جس نے اب تک آپ کو جامعۃ الرشید میں روک کے رکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ جامعۃ الرشید کے ساتھ آپ جڑے کیوں تھے اور اب تک جڑے ہوئے کیوں؟ جب دورہ حدیث کیا نا تو میں نے آپ کو بتایا جیسے میں پڑھائی کے دوران نا اپنی پڑھائی کے کاموں میں ہی زیادہ تھا, باقی ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں نہیں. تو میرے ذہن میں یہ تھا, اور جامعۃ الرشید کا جو تخصص فی الافتاء تھا اب تک بھی شہرۂ آفاق یعنی تخصص کا خصوصاً تخصص فی الافتاء کا جو معیار ہے, اور اس زمانے میں تو اور بہت زیادہ اس کی شہرت تھی. تو بس میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ میں نے تخصص فی الافتاء یا تو دارالعلوم کراچی میں کرنا ہے یا جامعۃ الرشید میں. اس کے علاوہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر داخلہ ہوا تو ٹھیک, نہیں ہوا تو میں کہیں تخصص کروں گا ہی نہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اپنا اسٹینڈرڈ یہ سیٹ کیا ہوا تھا کہ بس یہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. دارالعلوم کا تخصص چونکہ 3 سال کا ہے اور بہت ایک طویل وہ ہے, تو میں نے جامعۃ الرشید میں جب تخصص کے داخلے کے لیے اپلائی کیا, جو بھی ایک امتحان ہوتا ہے, بڑا ایک مشکل امتحان ہوتا ہے. اور اس زمانے میں تو بہت زیادہ ہمارا جو تخصص فی الافتاء کا امتحان تھا وہ مفتی ابوالبابا صاحب اور مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم, ان دونوں حضرات نے بیٹھ کے ہم سے عبارات سنی, مختلف چیزیں. یہاں تو الحمدللہ ایڈمیشن ہوا, پھر تخصص کیا. یہاں حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں, میں یعنی جو ایک ریالٹی ہے کہ اگر میں جامعۃ الرشید میں نہ آتا تھا, میں مطلب کسی کو وہ نہیں کر رہا, ڈی گریڈ نہیں کر رہا کہ کوئی اگر کسی ایک گوٹھ میں, کسی ایک قصبے میں, کسی ایک جگہ میں وہ مدرس ہیں, اپنی یعنی درس نظامی کی کتابیں پڑھا رہے ہیں, بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, تو شاید یہ میرا جتنا ایکسپوجر ہے, میری جتنی ٹریولنگ ہے, میرا جو تجربہ ہوا, مجھے دنیا کے مختلف لوگوں سے سیکھنے کا, ملنے کا موقع ملا, ان میں سے کوئی چیز مجھے حاصل نہ ہو. اچھا. اور بس یہ ہوتا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہدایہ کا بہت اچھا مدرس ہے, یہ مختصر المعانی کا بہت اچھا مدرس ہے, اور یہاں میری دنیا ختم ہو جاتی ہے. تو اسی میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب بھی ہے کہ جامعۃ الرشید میں جب ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جو ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, تو ہمیں پتہ چلا کہ مدرسے کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے. جی. ہم نے تو جو پڑھا تھا نا, جیسے ہمارے ہاں یعنی ہم نے جس ماحول میں پڑھا ہے, تو ہمارے اساتذہ نے تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ اگر آپ نے تدریس اور امامت کے علاوہ کوئی کام کیا, اس کا مطلب آپ ضائع ہو گئے. اگر آپ نے بزنس کیا, آپ نے تجارت کی, آپ کہیں اسکول میں چلے گئے, کہیں یونیورسٹی میں چلے گئے, اور آپ یقین کریں کئی دفعہ میں اپنے اساتذہ سے اس پہ بات کرتا تھا کہ استاد جی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو مدرس بننا چاہیے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہر طالب علم میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ ٹیچر بن جائے؟ اگر وہ مدرس نہیں بن سکتا, اور آپ نے اس کا یہ مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ اگر تم نے مدرسے میں نہیں پڑھایا تو اس کا مطلب تم سے اللہ نے کام نہیں لیا, اب جب وہ بیٹھ کے پڑھانا شروع کرے گا تو اپنے طالب علموں کا تو بیڑا غرق کرے گا. اس کو خود صرف نہیں آتی, بیٹھا ہوا ہے صرف پڑھانے کے لیے, خود فقہ نہیں آتی, بیٹھا ہوا ہے فقہ پڑھانے کے لیے. کیا ہر آدمی امامت کا حقدار ہے کہ وہ مسجد کا امام بن جائے, خطیب بن جائے؟ آپ نے یہ مائنڈ سیٹ اگر دے دیا کہ تم نے خطیب ہی بننا ہے, امام ہی بننا ہے, اور وہ اس کے اندر اس کی اہلیت ہی نہیں ہے, تو وہ جا کے کیا حال کرے گا مسجد کا, اپنے مقتدیوں کا. اور یہ ہمارے سامنے کیسز آتے بھی رہتے ہیں.
تو یہ جو ساری چیزیں ہم نے جامعۃ الرشید میں دیکھی، جو عملی زندگی ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں رہنا کیسا ہے، دنیا کے مسائل کیا ہیں، مردوں کے مسائل کیا ہیں، عورتوں کے کیا ہیں، یونیورسٹی والوں کے کیا ہیں، حکومتوں کے مسائل کیا ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، عالمی سیاست کیا چیز ہے، میڈیا پہ کام کیسے کرنا، یہ ساری چیزیں ہم نے یہی جامعۃ الرشید میں ٹوٹلی 100% اس کا کریڈٹ جامعۃ الرشید کو جاتا ہے۔ تو اب جب اتنا سب کچھ ہم نے جامعۃ الرشید میں سیکھا ہے، ہمیں جامعۃ الرشید نے ایک پہچان دی ہے سب کچھ، تو یہی وجہ ہے کہ اب ہم اور کہاں جائیں گے۔ اب شاید ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ اور جگہ شاید ہمارے لیے چلنا بھی مشکل ہوگا، یعنی جتنی ایک آزادی ہمیں جامعۃ الرشید نے دی ہے، جیسا ایک ماحول دیا ہے، پتہ نہیں اور ہمیں کوئی اس طرح ایکسیپٹ بھی کرے گا یا نہیں۔ اچھا، آپ کو 15-16 سال ہو گئے ہیں تدریس کو، بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھائی ہوں گی، تو جس طرح میں نے دوران تعلیم کا پوچھا تھا، تو یہی سوال تدریس کے متعلق ہے کہ ایسی کتاب تھی کوئی کہ جس کا آپ کو یہ ہو کہ یہ کتاب مجھے پڑھانے کے لیے نہ دی جائے، آپ اس کو پڑھانے میں بہت زیادہ دلچسپی محسوس نہ کرتے ہوں؟ قطبی کے بارے میں تو خصوصاً سوچا کہ قطبی مجھے نہ دی جائے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس میں منطق تو نہیں ہے، نام منطق کا ہے اور منطق کے علاوہ سب اور وہ پھر کبھی ملی پڑھانے کے لیے؟ نہیں، الحمدللہ ملی بھی، لیکن میں بہت کوشش کرتا تھا، اس لیے کہ اگر ایک دفعہ ذمے میں لگ جائے پھر آپ انکار تو کر نہیں سکتے، اگر دفتر کی طرف سے آرڈر آ گئے پڑھانی ہے تو پڑھانی پڑتی۔ اور کون سی کتاب پڑھانے کا زیادہ شوق اور طبی میلان ہوتا ہے کہ یہ ملتی رہے؟ یار مجھے زیادہ جو رہا نا، یعنی 2-3 چیزیں ایسی تھیں، ایک تو سیرت نور الیقین ہمارے یہاں درجہ صف الثالث میں، درجہ ثالث میں شامل ہے، میری تدریس چونکہ معہد میں عربی میں ہے تو صف الثالث میں، تو وہ اس کو میں نے وہ کتاب بہت شوق سے پڑھائی ہے اور بار بار پڑھائی ہے، نور الیقین۔ اور دوسرے نمبر پر فقہ، چونکہ میرا جو تخصص ہے وہ فقہ کے اندر ہے، افتاء کے اندر ہے، تو شروع سے ہی مجھے فقہ کی، یعنی ہمارے یہاں جتنی کتابیں شامل ہیں، قدوری ہے، کنز ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ، الحمدللہ یہ ساری کتابیں مجھے ترتیب سے پڑھانے کا موقع ملا۔ اور اب جو میرے پاس یہاں سبق ہے، ایک فقہ کا ہدایہ ثانی کا سبق ہے اور ایک سراجی کا، وہ ہمارے یہاں میراث کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، فلکیات وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ سیرہ، فقہ اور اصول فقہ، یہ 3 ایسی چیزیں جو میں نے بہت دلچسپی سے پڑھائی ہیں۔ ٹھیک، اچھا، آپ نے 15-16 سال تدریس کی ہے، تو تدریسی سفر کے دوران کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ یا خاص طور پر کوئی شاگرد ایسا ہو جو بہت زیادہ شرارتی ہو، بہت زیادہ کوئی کن ذہن ہو یا بہت ایکسٹرا ذہین قسم کا ہو جو آپ کو اب تک یاد رہ گیا ہو، کوئی اس طرح کا؟ یہ طلبہ تو ماشاءاللہ ہم نے کافی اس طرح کے دیکھے ہیں جو بہت ذہین، یعنی سمجھدار، چیزوں کو سمجھنے والے۔ اب اسپیسیفک میرے لیے نام تو شاید مجھے یاد، میرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، مجھے طلبہ کے نام یاد نہیں، بس ویسے یاد ہو کہ اس طرح کوئی طالب علم تھا، بس اس طرح کے تو ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب میں قدوری ثانی میں نے پڑھائی تھی، قدوری ثانی میں نے پڑھائی تھی، یعنی اب جن طلبہ کو میں نے پڑھائی تھی وہ یہاں جامعۃ الرشید میں اساتذہ ہیں، وہ بھی قدوری پڑھا رہے ہیں یہاں۔ اچھا، معہد میں تقریباً آپ سمجھیں اس کو 10-11-12 سال ہو گئے ہوں گے، 12-13 سال شاید ہو۔ قدوری ثانی جب میں نے پڑھائی تھی، ان میں کچھ طلبہ ایسے تھے کہ اس زمانے میں جیسے آج یہ بتایا جاتا ہے نا کہ آپ اس کو گراف بنا لیں، وہ جو خلاصے تیار کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں پریزنٹیشن، اس زمانے میں یہ ساری یعنی بورڈ پر میں ان کو بنا کے دیتا تھا کہ کتاب البیوع ہے مثلا، رکن البیع، ایجاب اور قبول، شرط البیع، فلاں فلاں، اس طرح کر کے اس کو پھر اتفاق سے میں نے اس کی تصویریں لی، آج تک وہ میرے پاس محفوظ ہے، قدوری ثانی کا، اس 2013 یا پتہ نہیں 14 میں جو میں نے پڑھائی تھی۔ تو اس طرح کے طلبہ، میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ میں طلبہ سے کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ کام لوں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ روٹین کی پڑھائی تو ہوتی ہی ہے، تو سارے طلبہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو ذہین طلبہ ہوتے ہیں یا تھوڑے غیر معمولی صلاحیت والے طلبہ ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو آپ اپنی اسی روٹین پر چلائیں تو یہ ان کے ساتھ شاید ظلم ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، وہ بھی روٹین کی کتاب پڑھ رہا ہے، مطالعہ تکرار کر رہا ہے، جو بہت زیادہ ذہین ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ آپ اس کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہے، پالش نہیں کر رہے۔ میں پھر یہ کرتا ہوں کہ اس طرح کے طلبہ کو نا الگ الگ ٹاسک دیتا ہوں کہ تم اس کا مطالعہ کر کے آ جاؤ، مشکل چیزیں ان کو دیتا ہوں، اس کا مطالعہ کر لو، اس پہ تحقیق کر لو، اس کا حوالہ تلاش کر لو۔ مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ جو صلاحیت ہے پالش ہو، اور الحمدللہ ایسے کئی ساتھی اللہ تعالیٰ نے تیار کروائے کہ جو اسی درس نظامی کے دوران میں آج بھی عصر سے مغرب تک طلبہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اور اس طرح کے طلبہ جو مجھے ملتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں یہ حوالہ تلاش کرو، وہ کرو، یہ جو بطولہ ابھی ہوا بطولہ وطنیہ، یہ جو لڑکوں کو تیار کرنا، بات چیت، یہ اسی عصر سے مغرب تک کی نشستوں میں ہم کرتے رہے۔
آپ نے تخصص کیا ہے تو باقاعدہ دارالفتاح میں بھی کام کیا ہے؟ باقاعدہ دارالفتاح میں تو میں نے کام نہیں کیا، البتہ یہ کہ فتاویٰ یعنی جس سے ہوتا ہے نا باقاعدہ دارالفتاح میں تشکیل تو میری نہیں ہوئی، لیکن وقتاً فوقتاً فتاویٰ لکھ کر اساتذہ کو چیک کروا کر اس کو پھر آگے جو بھی طریقہ ہوتا ہے دارالفتاح سے وہ رہا۔ وہ تقریباً کتنے فتاویٰ لکھے ہوں گے آپ نے؟ فتاویٰ میں نے کوئی بہت زیادہ نہیں لکھے، یعنی زبانی فتاویٰ، ریٹن فتاویٰ، تعداد تو میں کوئی خاص نہیں بتا سکتا، لیکن کوئی بہت زیادہ ایسے ایکسٹرا آرڈینری نہیں روٹین میں جیسے ہوتے ہیں۔ باقی یہ کہ زبانی طور پہ چونکہ لائیو مسائل بتانے کا جو ہمارا جیسے المفتی آن لائن ہے اس پر بھی ویسے بھی چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ نے بطولہ کا ذکر کیا، آپ کو ہر سال جو ہے بلایا جاتا ہے قطر، عمان، جہاں پہ بھی ان کی انٹرنیشنل ڈیبیٹس ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کا انتخاب کیسے ہوا کہ ماشاءاللہ وہ پوری دنیا سے ججز بلاتے ہیں، پاکستان سے صرف ایک مفتی رشید احمد خورشید کو بلایا جاتا ہے، تو وہ کیا انہوں نے صلاحیت دیکھی مفتی رشید احمد خورشید میں کہ وہ پاکستان سے ہر سال مدعو کرتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ تو ان کو پتہ ہوگا انہوں نے کیا صلاحیت کچھ آپ کو بھی اندازہ ہوگا، لیکن یہ کہ 2018 سے ہم نے جانا شروع کیا، ہمارے دوست ہیں مولانا عثمان صاحب جہاں بھی نوریہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے پہلی دفعہ بتایا تھا کہ اس طرح ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو ہم نے وہاں جا کے شرکت کی، اور پھر پہلی دفعہ ہماری شاید جو طلبہ کی ٹیم گئی تھی وہ 2019 میں ہمارے طلبہ گئے، پھر بیچ میں ان کا ایک کورس ہوتا ہے یا ان کی آپ کہہ لیں ایک سوسائٹی ہے اکادمیت النخبہ کے نام سے، ایلیٹ اکیڈمی، اس کے اندر داخلے آئے تھے یا آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں نے اس میں اپلائی کیا ایلیٹ اکیڈمی اکادمیت النخبہ میں، تو اس کے اندر میری سلیکشن ہوئی، پھر اس کے لیے انہوں نے ہمیں قطر بلایا ایک ہفتے کے لیے، باقاعدہ ہمیں ٹریننگ دی، پھر اس کے مختلف امتحانات بھی وقتاً فوقتاً ہوتے رہے۔ اب شاید وہ سلسلہ میرا خیال ہے شاید انہوں نے ختم کر دیا وہ اکادمیت النخبہ والا، تو اس کا جو تیسرا بیچ تھا اکادمیت النخبہ کا، میں اس کا باقاعدہ آپ سمجھے ممبر تھا، اس کے لیے بھی مجھے کئی دفعہ جانا ہوا۔ اس میں یہ کہ پھر آتے جاتے ایکسپیرینس بہت ہو گیا، ایکسپوجر بھی ہو گیا، بہت زیادہ چیزوں کو قریب سے دیکھا بھی، یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کا تکا لگ گیا تو آپ جا رہے ہیں، بلکہ آپ باقاعدہ سرٹیفائڈ ہاں باقاعدہ ظاہر ہے کہ وہ تو اگر بلا رہے ہیں اتنا خرچہ وہ کر رہے ہیں، ٹریولنگ کے ایکسپینسز، وہاں رہائش، اکوموڈیشن، ساری چیزیں، تو ایک انٹرنیشنل اگر ڈیبیٹ میں وہ بلا رہے ہیں تو وہ اتنا اپنا پیسہ ضائع تو نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ کتنی اس نے ٹریننگز حاصل کی ہیں، کیا کیا کیا، جو بھی ہے۔ صحیح۔ جامعہ میں تدریس کے علاوہ دیگر آپ کے پاس کیا کیا ذمہ داری ہیں؟ دیگر تدریس کے علاوہ اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ الغزالی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر میں پڑھا رہا ہوں، جامعہ رشید میں ہمارا جو معہد کا عربی کا شعبہ ہے اس میں پڑھا رہا ہوں، اور ہمارا جو بورڈ ہے مجمع العلوم الاسلامیہ، تو اس میں ناظم الحاق جب سے بورڈ بنا ہے، شروع میں مولانا الطاف الرحمان صاحب تھے، پھر کچھ عرصے بعد وہ ٹریننگ کے ذمہ دار بن گئے، تو الحاق کا جو شعبہ تھا تقریباً کوئی 3 سال سے 3.5 سال سے 3.5 سال سے الحمدللہ میں اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے حضرت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے آپ کو ناظم اعلیٰ بنا دیا مجمع العلوم الاسلامیہ کا، ترقی ہو گئی ہے، تو اب یہ کہ مجھے کوئی آفیشیل لیٹر وغیرہ اس کا نہیں ملا، لیکن حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ میرے پاس کوئی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ رمضان ٹرانسمیشن میں جو ہے نا چینلز پہ ایک بڑا ہر سال شور ہوتا ہے، ہمارے حضرات علماء اکرام جاتے ہیں وہاں پہ، کئی دفعہ مسلکی ابحاث بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہ بھی ہر مرتبہ رویا جاتا ہے کہ اپنے طبقے کی نمائندگی کم ہے، لیکن بہرحال آپ کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، تو یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ اور کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے وہاں پر، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جانا چاہیے، مطلب یہ جانا مفید ہے؟ چونکہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں میرا خیال یہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بندے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، چینل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیا چینل کس طرح کا پروگرام کرنے جا رہا ہے۔ میں ٹی وی چینلز پہ جاتا ہوں، لیکن آپ سمجھیں بہت ہی ایک لمیٹڈ اس میں رہ کے جاتا ہوں، یعنی جتنے میرے پاس مواقع ہیں شاید اس کا میں 15-20% جاتا ہوں۔ اچھا، اور جو مواقع آپ سمجھیں میرے پاس 100% ہیں تو میں 20% بھی شاید مشکل سے جاتا ہوں، اور اس کی وجہ بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی ظاہر اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، پڑھنا پڑھانا، ادارے کی ذمہ داریاں، ظاہر گھر کے کام، تو باقی میں نے جو میڈیا پہ کام شروع کیا یہ تقریباً 2015 سے سمجھے میڈیا پہ میں نے باقاعدہ ویڈیوز کی ریکارڈنگ، اس زمانے میں تو ظاہر ہے یہ فیس بک پہ لائیو کا، یوٹیوب لائیو، یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، تو اور خود ریکارڈنگ یہ کرنا بھی مشکل تھا، تو میں نے ایک راہ ٹی وی ہے ایک جماعت اسلامی والوں کا، اس پہ جا کے میں نے ایک طرح سے ریکارڈنگ شروع کی، اور پھر اس سے بڑھتے بڑھتے ٹی وی چینلز پر
پھر ٹی وی چینلز پہ شروع میں تو یہ ہوا ایک آدھ دفعہ کہ کچھ خواتین اینکر تھیں یا مرد اور خواتین دونوں تھیں تو میں اس میں چلا گیا، لیکن بعد میں اساتذہ نے اس پر بار بار تنبیہ کی کہ بھائی اس طرح کے پروگراموں میں جب تک کوئی شدید شرعی ضرورت نہ ہو تو نہیں جانا چاہیے. تو پھر اس کے بعد میں نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا. جہاں بھی ابھی بھی جب مجھے بلایا جاتا ہے کہ بھئی یہاں کوئی خاتون اینکر ہیں تو اگر ایسے کوئی ایک تو ہے نا کہ آن کال آپ سے کوئی بیپر لے رہے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ کو بلا رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون اینکر ہوگی تو میں ٹی وی پروگرام میں شرکت نہیں کروں گا. اس لیے میں کسی ایسی رمضان ٹرانسمیشن میں نہیں جاتا جس میں کوئی خاتون اینکر ہو یا کوئی مکس اینکر دونوں چل رہے ہوں. ایسی رمضان ٹرانسمیشن میں جاتا ہوں جہاں صرف کوئی مرد ہو، اور وہ جیسے میں نے بتایا بہت لمیٹڈ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون کہ اگر کوئی خاتون اینکر بھی ہیں کسی ٹی وی چینل پر، لیکن کوئی اچھا پروگرام کر رہی ہیں اور کوئی عالم مفتی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جانا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں ان کو سپیس دینا چاہیے. یہ نہیں کہ یار میں خود نہیں جا رہا تو اب اتنا بالکل اس کو مطلب ممنوع قرار دے دیں. ہر آدمی بہتر سمجھ سکتا ہے اپنی نیت اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یار اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. تو اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں تو میرے خیال ہے ان کو سپیس دینا چاہیے. ظاہر ہے جو باہر بیٹھا ہوا شخص ہے نا وہ اندر بیٹھے ہوئے شخص کے حالات مسائل نہیں جانتا. تو باہر بیٹھ کے تبصرے کرنا آسان ہے کہ مولوی کیوں جا رہے ہیں وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی ڈھنگ سے بات کرنا جانتا ہے تو بعض لوگوں کو بلا وجہ کا شوق ہوتا ہے مشہور ہونے کا، اور فون کر کے کالیں کر کے ہمیں کتنے لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں یار فلاں ٹی وی چینل والوں کو بولو ہمیں بلا لے، فلاں کو بولو ہمیں بلا لے. اب اس طرح کا اگر آپ کو بات کرنا نہیں آتا تو اس سے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان اور بدنامی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو تو نہیں جاننا چاہیے. صحیح. اچھا، انسان کے متعلق لوگوں کی تو مختلف آراء ہوتی ہیں، لیکن خود بھی انسان اپنا تجزیہ کرتا رہتا ہے، خود کو جج کرتا رہتا ہے. اپنے مزاج کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کس مزاج کے ہیں؟ بہت خوشگوار ظریفانہ طبیعت کے ہیں، بہت سنجیدہ ہیں، یا بہت سخت اسٹرک ہیں؟ کیا مزاج رکھتے ہیں آپ؟ میں تو اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہوں گے، کہ میرے مزاج میں تو بہت نرمی ہے. اچھا. میں ایسا نہیں، نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ میں ڈانٹتا نہیں ہوں کسی کو. ڈانٹتا بھی ہوں، سختی بھی کرتا ہوں، لیکن وہ سختی آپ یہ سمجھیں کہ سختی برائے سختی نہیں ہوتی. اگر کسی طالب علم کو تھوڑی سی تنبیہ کر رہا ہوں یا ڈانٹ رہا ہوں، مقصد یہ کہ یار یہ کسی کام پہ لگا دوں اس کو. اگر مجھے لگتا ہے اس کو نرمی سے سمجھاتا رہوں گا کام ہوگا نہیں. باقی کہ اپنے معاملات میں اپنی ڈیلنگز میں، جیسے میرے ساتھ کوئی ٹیم کام کر رہی ہے، میرے ساتھ دفتر میں لڑکے کام کر رہے ہیں، تو میں ان کے ساتھ بہت ہی پولائٹلی ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہوں. تو میرے یعنی شروع سے ہم نے جب سے ہم پڑھ رہے تھے نا، ہمارے والد صاحب ہمیں ایک نصیحت کرتے تھے کہ جب بھی استاد بنو گے، مدرس بنو گے، کبھی کسی طالب علم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کبھی کسی طالب علم کو مارنا نہیں. بولا اگر مارا تو بس پھر میرا تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا. بہت والد صاحب نے اس پہ سختی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایسا کوئی سنجیدہ میں نہیں ہوں. لوگ میرے بیانات سنتے ہیں تو چونکہ مفتی طارق مسعود صاحب ماشاءاللہ بہت لطیفے سناتے ہیں، ہم اگر کوئی چھوٹا موٹا سنا بھی دیں تو وہ ظاہر ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا مفتی طارق مسعود صاحب کے لطیفوں کے سامنے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی سنجیدہ آدمی ہے اور شاید ہر وقت اس کے ماتھے پہ 12 بجے رہتے ہوں گے. نارمل انسان جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی، بہت زیادہ ایسا سنجیدہ بھی نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ گپ شپی اور ایسا کوئی ظریفانہ طبیعت بھی نہیں ہے، نارمل سے. اچھا، روزمرہ کی مصروفیات کے علاوہ ہر انسان کے کچھ شوق یا پسندیدہ مشاغل ہوتے ہیں. کسی کو کتب بینی کا ہے، کسی کو سفر کرنے کا ہے، کسی کو کھیل کا ہے. تو آپ کو بھی کوئی ایسا شوق وغیرہ ہے، مشغلہ ہے، اور آپ اس کو پورا بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو میرے کو صحیح بات یہ کہ اس چیز کا بہت شوق ہے، اور میں یہ اس کی دلیل یہ کہ میں عملی طور پہ وہ کر بھی رہا ہوں. جیسے میں نے کہا نا کہ میں ایسے باصلاحیت لڑکوں کو تلاش کرتا رہتا ہوں، اور تلاش کر کے پھر ان کو اپنے ساتھ 2-3 سال اٹیچ کرتا ہوں، اور ان کو کسی ایسا کوئی مزاج کوشش کرتا ہوں ان کا بنا دوں کہ اب ساری زندگی یہ مزاج ان سے جدا نہ ہو. مزاج یہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تحقیق، ریسرچ، مطالعہ اور وقت ضائع نہ کرنا. یہ نہیں کہ اب چھٹی ہو گئی، مثال کے طور پر 1 بجے آپ کی چھٹی ہو گئی تدریس سے، اب عصر تک کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو عصر تک کیا کر رہے ہیں؟ قیلولہ کر رہے ہیں. ظہر کے بعد آئے، کھانا وانا کھایا، 2 بجے لیٹے، 5 بجے اٹھے. بھائی 3 گھنٹے کون سا قیلولہ ہوتا ہے؟ اب اسی وجہ سے ہمارے جو معذرت کے ساتھ جو فضلاء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ سست پڑ جاتے ہیں. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے قیلولہ کہتے ہیں ہم تدریس کر رہے ہیں. تدریس تو میں نے 7 گھنٹے بھی سال پڑھا ہے، اور اس زمانے بھی قیلولہ یا تو میں نے نہیں کیا یا کیا ہوگا تو 10-15 منٹ کا کیا ہوگا.
تو میری یہ آپ سمجھیں جس کو کہتے ہیں نا ہابی، یہ میری ایک خاص مشغلہ ہے میرا. صحیح. اور الحمدللہ اس میں مجھے مزہ آتا ہے. صحیح. اچھا اس کے لیے مجھے اگر لگتا ہے کہ یار اس کو کہیں باہر کورس کروانا چاہیے، میں اس کو باہر بھی بھیج دیتا ہوں. بھائی جا کے تم ڈیزائننگ کا کورس کر لو، تم ایڈیٹنگ کا کورس کر لو، تم یہ کورس کر لو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، جو میرے بس میں ہوتا ہے، جس حد تک میں کسی کو سپورٹ کر سکتا ہوں. تو یہ میرا ایک یعنی خاص ہوا ہے. باقی آج کل مجھے سوئمنگ کا کافی شوق چڑھا ہوا ہے. اچھا. مولانا نفیس صاحب ہیں تو ہم دونوں نے وہ کیا ہے کہ بھائی ہفتے میں کم از کم ایک دن تو ضرور سوئمنگ. اس دن ہم سوئمنگ کرنے گئے تو میں نے ان کو بتایا کہ کوئی 11-12 سال بعد شاید میں اندر سوئمنگ پول میں کودا ہوں. یعنی یہاں جامعہ میں رہتے ہوئے موقع نہیں مل پا رہا. جامعہ کے باہر تو جاتے رہے جیسے واٹر پارک وغیرہ بنے ہوئے، جامعہ کی سوئمنگ پول کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ اس چیز کا بڑا مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پیٹ نہ نکل آئے، وزن نہ بڑھ جائے. تو ابھی سے کوشش کر رہا ہوں کنٹرول کروں، فٹ رہے. وہ والا حقیقی مولانا نہیں بن رہا ہوں نا لوگ. اچھا آپ جو ہے نا ایک طویل عرصہ آپ کا جامعہ میں گزرا ہے، 2 دہائیاں تقریباً مکمل ہونے والی ہیں، اور پھر آپ کا تو ایکسپوجر بھی بہت زیادہ رہا ہے، نیشنل لیول پر نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ہے. تو آپ نے تو دنیا بہت زیادہ دیکھ رکھی ہے، دیکھا والا ہے سب کچھ. تو اس کے بعد استاد صاحب کا ویژن، استاد صاحب کا نظریہ، استاد صاحب کی تعلیمی تحریک، استاد صاحب کے فرامین، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہیں جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی وقت دنیا ان کی بہت مخالفت کر رہی ہوتی ہے اور پھر بعد میں حمایت ہو جاتی ہے، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں مخالفت مسلسل چل رہی ہوتی ہے. تو اس سب کو آپ خود کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر بتائیں، آپ اس کے کتنے حامی ہیں؟ کبھی آپ کو اس سے اختلاف کی نوبت بھی تو آئی یا نہیں آئی؟ اور اگر آئی تو آپ نے اختلاف کیا، یعنی اتنا آپ کو اسپیس ملا کہ آپ نے اختلاف کیا یا نہیں؟ اور اگر کیا تو پھر اس کا رد عمل کیا تھا؟ دیکھیں ایک انسان ہونے کے ناطے نا ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھے کام بھی ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جامعۃ الرشید میں جتنا وقت گزارا ہے، میں اکثر طلباء سے بھی بعض اوقات اپنی نجی نشستوں میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں. میں تو صحیح بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کسی شخصیت کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے، یعنی اب میں یہ میرا ایک طرح سے سمجھے مزاج بن گیا ہے، میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے نا اس کو سیرت کے پیراڈائم سے دیکھتا ہوں، سیرت النبی کے پیراڈائم سے دیکھتا ہوں کہ اس کا کون سا، اس کی زندگی سیرت کے کتنے مطابق ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ میں استاد صاحب کی جو زندگی کو دیکھتا ہوں، ان کے جو کارنامے ہیں، جو ان کے سٹیپس ہیں، جس طرح وہ آؤٹ آف باکس جا کے سوچتے ہیں کہ ساری دنیا اگر ایک خاص دائرے میں سوچ رہی ہے تو استاد صاحب اس باکس سے نکل کر سوچتے ہیں اور امت کی سطح پہ سوچتے ہیں. پھر ہم نے ان کو دیکھا کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کیا ہوا ہے، جو اخلاص اعلیٰ درجے کا ہم نے دیکھا، جو للہیت ہم نے دیکھی، یہ کہنے کی حد تک نہیں ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں بالکل غیر جانبدار ہو کر کہ استاد صاحب جیسا محتمم شاید ہی دنیا میں کوئی ہو. شاید. اچھا. یعنی جتنا انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک طرح سے اپنے ہر طرح کے مفادات سے بالا تر ہو کر صرف امت کی سطح پہ، ملک کی سطح پہ، انسانیت کی سطح پہ چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی سٹیپ اگر وہ لے رہے ہیں، آپ اس سے 1000 بار اختلاف کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد صاحب کے سارے سٹیپس متفق علیہ ہیں. جیسے آپ نے کہا ہمیں بھی بہت سی دفعہ اختلاف بھی ہوتا ہے، ہم اختلاف کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنی رائے بھی دیتے ہیں. ہاں، اختلاف کا اظہار کرنے کے بعد، رائے دینے کے بعد جو فیصلہ بڑوں کا ہوتا ہے ہم اس کے پابند ہیں. ظاہر ہے کہ ہم جامعۃ الرشید میں پڑھا رہے ہیں، جامعۃ الرشید کے مدرس ہیں، تو ہم جامعۃ الرشید کی پالیسیوں کے پابند ہیں. ہو سکتا ہے کسی کام سے مجھے اختلاف ہو، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بات پیش کر دوں، ایک دفعہ طریقے سے، سلیقے سے بات پہنچا دوں بڑوں تک. اگر میری بات ٹھیک ہوگی، اور ایسا ہوا بھی ہے کہ میں نے کوئی بات اس طرح کی استاد صاحب تک پہنچی، استاد صاحب نے یعنی باقاعدہ اس پہ آرڈر جاری کر دیا کہ بھائی جو انہوں نے کہا ایسا ہونا چاہیے، یہ کام ایسا ہوا تھا لیکن آئندہ کے بعد ایسے ہوا. ایسا بھی ہوا ہے، یعنی خود میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اور کون سا ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں مدرس کی رائے کو اس طرح ترجیح دی جاتی ہوگی کہ وہ محتمم. یعنی ہمارے یہاں جب فیس کا مسئلہ شروع ہوا تو استاد صاحب سال تک بار بار فرماتے رہے کہ بھئی فیس شروع کرنی چاہیے. ایک استاد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں یہ تو ہمارے کافر کا طریقہ نہیں ہے. سال تک اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی، تب جا کے ایک اصول، ایک قانون بنا کہ یار یہ فیس کا کوئی نظام ہونا چاہیے. تو میں تو
یعنی آپ 1000 بار اختلاف کریں تو مختلف فی ہو سکتی ہے وہ بات، یعنی مختلف فی ان سینس کہ وہ ایک اجتہادی امر ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام یوں ہونا چاہیے، استاد صاحب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام یوں ہونا چاہیے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر ہمارے ہاں جو سب کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے یعنی آپ یہ کہہ لیں بدگوئی کی جاتی ہے، جس طریقے سے غلاظت منہ سے نکالی جاتی ہے، گالم گلوچ، الٹی سیدھی تصویریں بنانا، عجیب و غریب جو حرکتیں ہمارے درباری بوٹ پالش یا سرکاری فلاں فلاں. کیوں سرکاری؟ بھائی وہ حکومت کے پاس جا رہے ہیں ملنے کے لیے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے لیے معیار سیرت ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے پاس گئے یا نہیں؟ کسی ایک سردار کے پاس 2-3 لسٹ پڑی ہوئی ہے سرداروں کی. ایک ایک قبیلے کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے. مکہ مکرمہ کی زندگی کے جو آخری 3 سال ہیں، ان 3 سالوں میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کام ہی یہ کیا. ایک ایک سردار کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو جا کے دعوت کیا دیتے تھے؟ دعوت یہ دیتے تھے کہ ایک تو اسلام کی دعوت، دوسرا اس چیز کی دعوت کہ مجھے پناہ دو، میں تمہارے یہاں آنا چاہتا ہوں تاکہ میں دین کا صحیح طریقے سے کام کروں. اب اگر کوئی عالم دین کسی حکومتی سربراہ کے پاس، کسی بڑے کے پاس جا رہا ہے اصلاح کی نیت سے، ایک تو یہ نا کوئی اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مفادات یا دین بیچنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی نصیحت کرنے جا رہا ہے، آپ مجھے بتائیں سیرت کو سامنے رکھیں، پھر اس عمل کو سامنے رکھیں، تو یہ تو عین سیرت ہے. بالکل. آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یار ہمیں نہیں سمجھ میں آتا یا کچھ، لیکن اس بنیاد پہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کیسے کر دیتے ہیں؟ آپ کسی کی نیت پہ کیسے شک کرتے ہیں؟ اخلاص پہ کیسے شک کرتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، کوئی فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں جو بات استاد صاحب کی طرف سے کی جاتی ہے وہ اخلاص پر مبنی اور کر کے دکھایا ہے نا، ڈیلیور کیا ہے. جو بات کی ہے، تعلیمی نظام کی بات کی ہے. کلیت الشریعہ جب شروع ہوا اسی طرح کے اعتراضات ہوئے تھے نا کہ آپ یونیورسٹی کے بچوں کو مدرسے میں لا رہے ہیں، مدرسے کا ماحول خراب کر دیں گے، یہاں کے بچے بھی پینٹ شرٹ پہننا شروع ہو جائیں گے، داڑیاں کٹ جائیں گی، فلاں فلاں. اور کلیت الشریعہ والے جب یہاں آتے ہیں ہمیں ان کی نیکی دیکھ کے شرم آتی ہے، اتنے وہ نیک ہوتے ہیں یہاں. تو یہ کہ دینی دنیاوی تعلیم کا امتزاج کریں گے تو فلاں ہو جائے گا، دینی دنیاوی تعلیم کا امتزاج کیا، ساری دنیا کے سامنے اس کے اثرات ہیں. ابھی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کر، کل پرسوں خبر آئی تھی جامعہ عثمانیہ پشاور کہ وہ باقاعدہ یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ مدارس اس طرف بڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے. تو اگر اس زمانے میں آپ یقین کریں جیسے اب یہ مجمع اور ان چیزوں پر آج کل اعتراضات ہوتے ہیں نا، شاید اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اعتراض اس چیز پہ ہوتا تھا کہ آپ دونوں تعلیموں کو جمع کیوں کر رہے ہیں. صحیح. اس پر اعتراض ہوتا تھا. دوسرا اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ جامعہ کا جو اینول کانوکیشن ہوتا تھا اس میں داڑھی منڈا بھی آ رہا ہے، اسٹیج پہ تقریر کر رہا ہے، صحافی بھی آ رہا ہے، فلاں بھی آ رہا ہے. بھائی مدرسے کے اسٹیج پہ تو صرف مولانا کوئی مفتی صاحب کو تقریر کرنی چاہیے. آج ہر مدرسے کے اسٹیج پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف آپ کریں، 1000 بار کریں، دلیل کی بنیاد پر کریں، مضبوط کسی بیس کی بنیاد پر کریں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ تھوڑا آؤٹ آف باکس جا رہے ہیں. آپ ایک خاص زاویے سے دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اس زاویے سے بھی دیکھ لو، تھوڑا سا اس زاویے سے بھی دیکھ لو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بس اسی زاویے سے دیکھنا ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے بہت زیادتی کی بات ہے. صحیح. ٹھیک. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی مفید گفتگو رہی. آخری جو ہے وہ ایک سوال نہیں، یہ گزارش ہے کہ آپ کی یہ گفتگو جو ہے وہ آپ کے بہت سارے موجودہ سابقہ تمام تر طلباء دیکھیں گے، سنیں گے، تو ان کے لیے آپ کی طرف سے کوئی نصیحت، کوئی بات، کوئی پیغام جو آپ ان تک پہنچانا چاہیں؟ دیکھیں میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ جیسے جو سیرت کا مضمون ہے نا، میں یہ جو گھوم پھر کر اس موضوع پر آیا ہوں نا سیرت پر، یہ میں ویسے ہی نہیں آیا. میں نے لوگوں کے رویے دیکھے. وہ جو ایک شعر ہے نا کہ ہزاروں رویوں کی خاک چھانی، پتہ نہیں اس طرح کا کوئی شعر ہے، کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی. ہاں، تو یہ جو میں سیرت کی طرف آیا ہوں یہ ان سب کے بعد آیا ہوں. یہ جو ہمارے کیوں آیا ہوں اس طرف، وجہ اس کی ہے کہ میں یہ بات بار بار کرتا رہتا ہوں. ہمارے ہاں دین کے ورژن بنے ہوئے ہیں، پٹھان ورژن ہے، پنجابی ورژن ہے، سندھی ورژن ہے. پٹھان کا دین الگ ہے، پنجابی کا دین الگ ہے، سندھی کا کیا مطلب دین الگ ہے. ہمارے ہاں جو غیرت بے غیرتی کے معیارات ہیں، یہ آدمی غیرتی ہے، یہ آدمی بے غیرت ہے، کیا مطلب ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ پارک میں واک کر رہا ہے تو کوئی فتویٰ لگا دے گا کہ یہ کیسا بے غیرت آدمی بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہے. کوئی بیوی کو ٹریولنگ میں ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس پہ فتویٰ لگا دیں گے. اور ایسے آپ کو معاشرے ملیں گے کہ بہن کی میراث ہے، بہن کو میراث میں حق نہیں دیا جا رہا، یتیم بھتیجے کو میراث میں حق نہیں دیا جا رہا.
تو میں اپنے طلباء سے جو ہمارے شاگرد ہیں جو بھی ہم سے کسی درجے میں تعلق رکھتے ہیں، میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا مجھے پڑھیں، میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا میرے کسی شیخ کو پڑھیں، میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا میرے کسی استاد کو پڑھیں، میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس سیرت کو پڑھ کر معیار بنا لیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس اس کو سامنے رکھیں، اس سے دروس و عبر فقہ و سیرہ بھی پڑھیں، فقہ و سیرہ بھی پڑھیں، قرآن حدیث اور سیرت کے مطابق جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ اتنی جرأت اگر ہمارے لوگوں میں پیدا ہو جائے، میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھی اور بہت مفید گفتگو رہی، جس کا یقیناً مجھے اتنا لطف آیا ہے اور میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے، تو ہمارے جو سننے والے ہیں، ناظرین ہیں، ہماری آڈینس ہے، ان کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین محترم، آپ نے معروف شخصیت، یقیناً ان سے آپ بہت پہلے سے واقف ہوں گے، حضرت مولانا رشید احمد خورشید صاحب، ان کے متعلق ہماری آج کی نشست آپ نے دیکھی۔ آپ ان سے واقف تو ہوں گے، لیکن ان کی زندگی کے ان پہلوؤں سے، یعنی کہ ان کے تعلیمی سفر، تدریسی سفر، جامعۃ الرشید سے تعلق، ان تمام چیزوں پر ہم نے بات کی ہے، اور یہ بات یقیناً آپ کے لیے بھی بہت مفید رہی ہوگی۔ اور اس سے پہلے بھی ہمارا یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس بارے میں آپ ہمیں اپنی آراء سے نوازتے رہتے ہیں، اور آپ کی آراء، آپ کے فیڈ بیکس ہی ہیں جو ہمیں یہ حوصلہ دلاتے رہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں اور مزید بہتر سے بہترین انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنا جو تسلسل ہے، یہ اپنا جو منسلک ہونا ہے ہمارے ساتھ، اسے یوں ہی قائم رکھیے، اور ہم بھی آپ کی خدمت میں جامعۃ الرشید کے ایک ایک استاد کو بالترتیب لاتے رہیں گے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے۔ جلد ملتے ہیں آئندہ اگلی کسی نشست میں ایک اور محترم استاد کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔